آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک 1500 سال یا 1600 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور اس عرصے میں امت کے بہت سے موضوعات پر ایک دوسرے سے اختلافات موجود ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان بہت سے شرعی، فقہی، فروعی، اصولی مسائل پر ایک دوسرے سے اختلاف اور رائے مختلف ہے، لیکن صرف اور صرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ اس 1500-1600 سالہ دور میں کسی مسلمان فرقے کا حضور کی ختم نبوت پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لہذا اس بات کو ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے۔ ہمارے بزرگ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا، مختلف ان کے دعوے، اپنے ایک دعوے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں محمد عربی مدینے والے سے بھی افضل نبی ہوں۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے افضل ہونا تو دور کی بات، نہ میرے آقا سے پہلے نہ قیامت تک میرے محمد جیسا کوئی آئی نہیں سکتا۔ شاعر نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ کیا جی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا، بیت اللہ کی دیواریں بنا دی، بیت اللہ کی چھت بنا دی، مطاف بنا دیا، بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اس گھر کو میں نے بنا دیا، اس کو آباد کرنے کے لیے آپ اپنے رسول کو بھیجیں۔ حضور کی حدیث ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں آیا۔ کیا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ سے حضرت ابراہیم نے آمنہ کے لال کو مانگا ہوگا تو اللہ نے بھی کہا ہوگا کہ مجھ سے وہ چیز مانگی ہے جو میرے خزانے میں بھی ایک ہی ہے۔ اس لیے سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آقا نامدار اللہ کے آخری نبی ہیں، اور نہ حضور سے پہلے کوئی، نہ قیامت تک حضور جیسا بھی نہیں آ سکتا، وہ ایک ہی ہے۔ اس پر امت میں کوئی اختلاف نہیں، اور ختم نبوت کا عقیدہ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسلمان فاسق اور فاجر ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کی عزت اور ختم نبوت کے معاملے میں بے حمیت اور بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ اور یہ 1500 سال کی تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی عقیدہ ختم نبوت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کیا ہے، نہ آئندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہماری یہ جو آج کی محفل
اللہ پاک اس کو ہمارے عقیدہ ختم نبوت کی پختگی کا ذریعہ بنائے، اور جتنا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، حضور کی عزت و ناموس کے حوالے سے کام کرتا ہے، اتنا ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو قربت حاصل ہوتی۔ پاکستان میں ختم نبوت کی دو بڑی تحریکیں چلی ہیں۔ ایک تحریک سن 1953 میں چلی، جب پاکستان کا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان ہر اہم اور کلیدی عہدوں پر قادیانیوں کو لگا رہا تھا، تو تمام مسالک نے متفقہ طور پر ختم نبوت کی تحریک چلائی۔ بہت بڑی تحریک تھی، پورے ملک میں حضور کے دیوانے سڑکوں پر تھے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، کوئی مسلک کی تفریق نہیں تھی۔ اور اس زمانے میں جب ہمارے علماء گرفتار ہوئے، بڑے بڑے علماء گرفتار ہوئے، میں ایک بات اپنے بزرگوں کی سنانا چاہتا ہوں کہ جن کے صدقے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے، جن کے صدقے آج ہم ختم نبوت کا نام لے رہے ہیں، گرفتار ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کے حضرت اقدس پیر سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ جیل میں، مولانا پیر سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب جیل میں، مولانا غضنفر علی جیل میں، مفتی کفایت اللہ جیل میں۔ وہاں پر لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جب صبح تہجد کا وقت ہوتا تھا تو بریلوی مکتبہ فکر کے عالم حضرت پیر ابو الحسنات کو جو وضو کراتے تھے، وہ عطا اللہ شاہ بخاری ہاتھ میں لوٹا پکڑ کے کراتے تھے۔ کوئی آیا شاہ صاحب کے پاس، کہا شاہ جی آپ ایک دیوبند مسلک کے، آپ ایک بریلوی مسلک کو وضو کراتے ہیں، آپ بھی بہت بڑے پیر ہیں، بزرگ ہیں۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا مولانا ابو الحسنات تو عالم ہے، مولانا ابو الحسنات تو آل رسول ہے، مولانا ابو الحسنات تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، خدا کی قسم میرے آقا کی ختم نبوت کی چوکیداری اگر کوئی چوڑا بھی کرے گا، میں اس کی گھر کی دہلیز پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دوں گا اور اس کو اپنی سعادت سمجھوں۔ بہرحال اس زمانے میں تحریک چلی، لاہور کے مال روڈ پہ بہت بڑا ایک جلوس تھا، سرکار کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ یہ جلوس بند کیا جائے ورنہ گولی چلے گی۔ ایک لائن لگائی گئی لیکن جلوس رکا نہیں۔ ایک نوجوان ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے لائن کراس کر گیا، سنگینیاں کھلی، بندوقیں کھلی، اس کے سینے پر گولیاں لگی، وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک دن میں 1953 میں حضور کی ختم نبوت پر ایک دن میں 13,000 مسلمانوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ اور اس موقع پر آغا شورش کاشمیری نے کہا تھا، کتنے توپوں سے باندھے اچھالے گئے، کتنے راوی کی لہروں میں ڈالے گئے، جرم عشق رسالت میں مارے گئے، مگر جذب و جنوں میں کمی نہ ہوئی، عشق کے مجرموں میں کمی نہ ہوئی۔ تو میرے محترم ساتھیوں، حضور کی ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس پر کبھی کوئی مسلمان کمزوری نہیں دکھا سکتا۔ اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ سرکار کے صدقے میں مل رہا ہے، اور قیامت کو دن بھی بخشش ہماری سرکار کے صدقے میں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ہمارے پاس کوئی اور دروازہ نہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ اکثر فرماتے ہیں
میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا، شفاعت کروں گا، شفاعت کروں گا۔ سرکار آپ کس کی شفاعت کریں؟ یہ نیک نیک لوگ، اللہ والے بزرگ، یہ تو ویسے بخشے جائیں گے، آپ کس کی سفارش کریں گے؟ حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا، جن کو کوئی نہیں پوچھے، میں ان کی شفاعت کروں، ان کی سفارش کروں۔ تو لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج دنیا میں بھی اور کل آخرت میں بھی ہمارے پاس جو سہارا اور بخشش کا ذریعہ ہے وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ بے شک بے شک سبحان اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان رونقوں کو اسی طرح آباد رکھے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت پاک کرامت رکھے، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر سلامت پاک کرامت رکھے، اور ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، اور ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد